منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے اوپر ہمارا ایمفیسس زیادہ اس لیے ہے کہ وہ انٹرنیٹ بیسڈ نہیں ہے، اور یہ مشین صرف ایک سٹیپ آگے ہے موجودہ جو آپ کا پیپر بیس سسٹم ہے اس سے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کے بجائے 2 ٹریلز اویلیبل ہوں گی، ایک آپ کو الیکٹرانک ٹریل اویلیبل ہوگی، ایک آپ کو پیپر ٹریل اویلیبل ہوگی، اور اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے الیکشنز کی شفافیت کا۔ پھر یہ ہے کہ ابھی جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نتیجے کے لیے 5 بجے ووٹنگ ختم ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم صبح تک انتظار کرتے ہیں کہ نتیجہ آئے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ نتیجہ فوری طور کے اوپر اویلیبل ہو جائے گا، اور کنسولیڈیشن آف ریزلٹس جو ہے وہ جلدی ہو پائے گی، اور اس سے دھاندلی میں بہت زیادہ جو کمی ہے وہ اس میں ہو سکے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت جو تھی وہ کشمیر کے وزیر اعظم PMLN کے تھے، وہاں کے جو الیکشن کمیشن کے سینئر ممبر ہیں وہ کشمیر کے وزیر اعظم کے ہمزلف تھے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کی وہ آزاد کشمیر کی حکومت نے کی، پولیس ان کے انڈر تھی، انتظامیہ ان کے انڈر تھی، لیکن جب وہ الیکشن ہار گئے تو دوبارہ کنوینئنٹلی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو دھاندلی ہو گئی ہے۔ تو اب سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ کے جو الزامات ہیں وہ جب اگر آپ الیکشن ہار جائیں گے تو آپ الزامات لگائیں گے، آپ جیت جائیں گے تو الیکشن ٹھیک ہوں گے، تو آپ نے آخر کوئی میکینزم تو کریٹ کرنا ہے نا جس سے انتخابات کی شفافیت جو ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ اور انتخابات کی شفافیت کا جو طریقہ وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں اور جو PTI بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، آپ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جائیں گے تو انتخابات میں وہ شفافیت آئے گی جو کہ فرسٹ ورلڈ میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے 36 کے قریب RFP جاری کیے تھے، جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشین ان 36 شرائط کو پوری کرتی ہے تو پھر وہ الیکشنز میں یوز کی جا سکتی ہے۔ اب جو مشینیں نئی ٹیکنالوجی جو ہم لے کے آئے ہیں ان مشینوں میں RFPs وہ تمام شرائط جو الیکشن کمیشن نے دی تھی وہ سارے کی ساری وہ پوری کرتی ہیں، لہٰذا اب ان کی سیفٹی میں کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کے متعلق جو باقی شرائط الیکشن کمیشن نے عائد کی تھی ان میں کوئی کنسرن نہیں ہے، اور لہٰذا اب یہ مشینیں ہیں وہ بالکل الیکشن کمیشن کی شرائط کے مطابق ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز میں الیکشن کمیشن ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں۔ الیکشن کمیشن نے 36 کے قریب RFP جاری کیے تھے، اب جو مشینیں نئی ٹیکنالوجی جو ہم لے کے آئے ہیں ان مشینوں میں RFPs وہ تمام شرائط جو الیکشن کمیشن نے دی تھی وہ سارے کی ساری وہ پوری کرتی ہیں، اور لہٰذا اب یہ مشینیں ہیں وہ بالکل الیکشن کمیشن کی شرائط کے مطابق ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے انہوں نے تو بھی یہ ٹیکنالوجی دیکھی بھی نہیں ہے۔ میں ان سے یہی بار بار کہتا ہوں، اور ابھی سینٹ میں بھی جب ہماری بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ابھی ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہ کریں، آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ ٹیکنالوجی ہے کیا، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں۔ بنیادی طور کے اوپر یہ 3 طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن جو ڈسکشن میں جو بات آپ سمجھیے کہ واضح نہیں ہو رہی وہ یہ نہیں ہو رہی کہ یہ 3 مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک چیز ہے، انٹرنیٹ ووٹنگ دوسری چیز ہے، اور بائیو میٹرکس تیسری چیز ہے، یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں۔ دیکھیے اس وقت 5 کمپنیز ہیں جو EVM مشینز کے رن میں ہیں، اور یہ 5 کمپنیز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جو شرائط ہیں ان کو وہ پورا کرتی ہیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا 36 کنڈیشنز الیکشن کمیشن نے لے ڈاؤن کی تھی EVM کو الیکشن میں استعمال کرنے کے لیے۔ اب یہ جو ساری کمپنیاں ہیں یہ ساری کی ساری جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتی ہیں، اور اب صرف قیمت کا معاملہ ہے، ٹیکنالوجی کی حد تک EVM مشین میں کوئی پرابلم نہیں۔
جو ایک لیگل شرائط ہیں ان میں دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو اختیارات دینے کے متعلق ہے. وہ طریقہ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے یہ بلز پاس ہو چکے ہیں اور اب یہ ٹرانسمٹ ہو چکے ہیں سینٹ میں. سینٹ میں اب دو کمیٹیز ہیں. ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے جو حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کے اوپر مشتمل ہے اور جو اس طرف جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے, اور دوسری کمیٹی ہے جو کہ سینٹ کی اپنی جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے پارلیمنٹری افیئرز کی, وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہے. اور جب سینٹ سے بل پاس ہوگا اور اگر اس میں ترامیم ہوئیں تو پھر یہ نیشنل اسمبلی میں دوبارہ آئے گا اور دوبارہ اس کے اوپر ووٹنگ جو ہے وہ ہوگی. تو مجھے امید یہ ہے کہ اگلے انشاءاللہ اگر حکومت اور اپوزیشن میں اس ضمن میں اتفاق رائے ہو گیا, جس کے کافی زیادہ چانسز ہیں, تو پھر اس میں اور جلدی سے یہ ہو سکے گا. دیکھیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اگلا الیکشن ای وی ایم سے کرانے میں, کیونکہ اس کا جو ٹیکنالوجی پارٹ ہے وہ تو بالکل مکمل ہے اور آپ نے صرف مشینیں خریدنی ہیں اور استعمال کرنی ہے. اس میں جو دیری ہے وہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے کی ہے. جس دن اتفاق رائے ہو گیا اسی سے اگلے دن آپ پروکیورمنٹ شروع کر سکتے ہیں اور الیکشن آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کرا سکتے ہیں. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.